کنٹرول ہو، اختیار ہو، عزت. اس کی مثال تو قرآن سے. خدا نے سورہ شعراء میں اپنے حبیب کلیم اللہ حضرت موسیٰ اور فرعون کو حکم دیا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ. توجہ کیجیے گا، قرآن کی چند آیتیں پڑھوں گا کہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں عزت کیا تھی، ہمارے دنیا کے نظر میں عزت کیا ہے، کربلا میں جو افراد تھے ان کی نظر میں عزت کیا تھی، فوج اشقیہ میں رہنے والے افراد کی نظر میں عزت کیا تھی. یہ پورا مقدمہ تمہید بنا رہا ہوں اس موضوع کے لیے. خدا نے حکم دیا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ اِنَّا رَسُولُ رب العالمین. اے ہارون، اے موسیٰ کلیم اللہ، فرعون کی دربار میں جا کر یہ جملہ بولے انا رسول، میں رسول ہوں. جو قرآن سے اشتیاق رکھتے ہیں، بڑی لطافت ہے قرآن میں. جانے والے دو ہیں. خدا نے فرمایا ان سے کہیں ہم جا رہے ہیں، آپ کی دربار میں آ رہے ہیں. خدا نے کہا بولے کہ ہم نہیں، میں رسول ہوں. اللہ اکبر. اگر میں بیان کر سکا ایک منظر کو، دو جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون. خدا نے انا کا لفظ استعمال کیا. انا یعنی اساں، ہم، ہم جا رہے ہیں، آپ جائیں. دو افراد جانے والے دو دربار میں، تاغوت ایک. اللہ نے کلمہ استعمال کیا رسول، ایک رسول. پروردگار یہ کون سا فلسفہ لطافت قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے. جانے والے دو ہیں دربار فرعون میں، تاغوت ایک ہے. خدا کی آواز آئے گی، آپ کو پتا نہیں ہے میں نے اس دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی خلق کی ہے، دیکھنے میں تو دو آتی ہیں، در حقیقت ایک دوسرے کا نفس ہوتے ہیں. میرے ساتھ ہی ہے نا، یہ قرآن کی لطافت ہے. دو جا رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ کہیں کہ ہم آئے آپ کی دربار میں، ہم. لیکن آگے فرمایا رسول. رسول تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، دکھنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہے. ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے. آگے پھر کیا ہوا؟ جہاں پر یہ آ گئے تو خدا نے کہا کہ آپ کو کس نے بھیجا، آپ کون ہیں، عزت بتا رہا ہوں خدا کی. تو فوراً انہوں نے کہا فقال، دو بھائیوں میں سے ایک نے کہا ہمیں بھیجنے والا کون ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم یوقنون. بہت ایسا پڑھ رہا ہوں. ہمیں بھیجنے والا وہ رب ہے، وہ مالک ہے کائنات کا، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں چیزیں رہتی ہیں ان کا بھی رب ہے. اگر آپ یقین کریں، مجھ سے سوال کریں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے یہ کیوں فرمایا کہ ہمارا رب آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، جو ان کے درمیان میں چیزیں رہتی ہیں ان کا رب ہے؟ کا اس لیے کہ فرعون کی دعویٰ تھی کہ رب الاعلیٰ تو میں ہوں. پھر حضرت موسیٰ نے بھی کہا، حضرت ہارون نے بھی کہا اگر آپ رب ہیں تو آپ ان کا مالک بن کر دکھائیں. ہمارا رب تو ان کا مالک ہے نا. پھر آگے کیا ہوا؟ کہتے کہ فرعون خاموش ہو گیا، ان کے پاس کچھ جواب نہیں تھا. اتنی بڑی دعویٰ ادھر سے آ گئی تو کہتے ہیں کہ دشمن پر فوراً حملہ کرتا ہے. یہ قرآن کی سیرت ہے. قرآن درس دے رہا ہے جو آپ کا دشمن ہو نا اسے غافل نہ رہے، وہ فوراً حملہ کرے گا. انہوں نے اپنے جادوگروں کو حکم دیا ادب کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اب آ جائیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا فَأَلْقَى فَأُلْقِيَ، آپ پھینکیں
کس کو؟ لکڑی کو، رسی کو پھینک دے. یہاں پر بھی 10 سے قرآن ہے. اگر جیسے جنگ خندق پڑھی ہو، کہتے ہیں کہ سیرت نبی ہے دشمن کو موقع دے حملہ کرنے کا، تاکہ اس کی یہ پھر تمنا نہ رہ جائے دل میں تو مجھے موقع ہی نہ ملا حملہ کرنے کا. حضرت موسیٰ سے امام علی نے سیکھا تھا جنگ خندق میں، فوراً عبدوت کو کہا تھا پہلے آپ حملہ کرے تاکہ آپ کی حسرت نہ رہ جائے. حضرت موسیٰ نے حکم دیا پہلے آپ حملہ کریں. دوسرا درس یہ ہے، قرآن کا حکم ہے دشمن پہ پہلے کبھی بھی آپ حملہ نہ کریں، پہلے وہ حملہ کرے تاکہ اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو سکے، تاکہ آپ دفاع کر سکے. ایسا ہی ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ تخت مرلہ کا میں تو تھوڑا بیان کر رہا ہوں. انہوں نے لکڑی کو بھی پھینکا، رسی کو بھی پھینکا. پھینکنے کے بعد فوراً انہوں نے ایک جملہ کہا جس کے لیے پوری محنت کی، وَبِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اَنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. ہمیں عزت فرعون کی قسم ہم کامیاب ہو رہے. یہ جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، آگے ووٹ نہیں ہو رہے. حملہ کرنے والا جادوگر تھا، دربار فرعون ہے. لکڑی کو پھینک دیا، رسی کو پھینکا. کہتے کہ یہ دشمن کا گمان ہے کہ عارضی کامیابی پر پہلے اعلان